کہا جاتا ہے جی وقار جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ وقت اس مردے کے لیے بڑا قیمتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کی تدفین مکمل ہونی ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دینی ہے تو سب نے آ جانا ہے۔ اس وقت کھڑے ہو کے دعا کرنے والوں کے لیے ایک قرات ثواب کا رکھا گیا ہے۔ قرات کتنا؟ فرمایا احد پہاڑ سے بھی بڑا۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب کیوں رکھا؟ کیونکہ وہ وقت بڑا قیمتی ہے مردے کے لیے، میت کے لیے، کیونکہ اس وقت منکر نکیر نے آنا ہے، فرشتوں نے آنا ہے اور 3 سوال کرنے ہیں۔ دیکھیں میرے اللہ کا فضل کتنا ہے، جو سوال کرنے میرے اللہ نے وہ بھی بتا دیے، قبر کے سوال بھی بتا دیے، حشر کے بھی بتا دیے، لیکن افسوس کہ آج ہمیں اس کی تیاری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پڑھنے والے کبھی ان سے پوچھیں کہ جب امتحان قریب ہوتا ہے، صبح امتحان ہوتا ہے، تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے ہمیں کوئی ایک سوال کا بھی پتہ چل جائے تو 5-10 نمبر تو پکے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کیسا امتحان ہے کہ میرے اللہ نے قبر کے سوال بھی بتائے ہیں، حشر کے بھی بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار صحابہ کو یہی بتاتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلا سوال کیا؟ من ربک کا، ابھی بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اب جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہا وہ کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگتا رہا کہ میری مشکلات تو پوری کر سکتا ہے، اب وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو خوش کرتا رہا، اس کے نام پہ نظروں نیازیں دیتا رہا، اب وہ قبر کے اندر یہ کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے؟ بھائیو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس وقت زبان نے وہی بولنا ہے جو انسان کا عمل کرتا رہا ہے، جو اس کا بدن کرتا رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو اس کے اعمال ہیں اس کے مطابق وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ کہ کون جواب دے گا؟ جو یہ کہتا رہا ہے کہ بھئی میں نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے وہ ایک آدمی جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اب جاتے جی وقار ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے نا جی، یہ کام کرنے میں حرج کیا ہے یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ ایک رات گزرتی، 2 مسافر گزر رہے ہیں، وہاں پہ ایک آستانہ تھا، وہاں مجاور موجود تھے۔ انہوں نے کہا بھی یہاں سے آپ ایسے نہیں گزر سکتے جب تک اس درگاہ کے اوپر آپ کو صدقہ خیرات نہ کریں، کوئی نظر و نیاز نہ دیں، آپ نہیں گزر سکتے۔ انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو، ایک مکھی چاہے مارو وہی قربان کر دو، کیونکہ ہم نے اپنے اصول کو پورا کرنا ہے، اس کے بغیر تم گزر نہیں سکتے۔ اب جو اللہ والا تھا اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو صرف اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کو کسی اور پہ قربان نہیں کر سکتا۔ اور مجاوروں نے پکڑا اور اسے شہید کر دیا۔ دوسرے بندے نے کہا مکھی کی کیا حیثیت ہے، میرا اس کے اوپر کیا خرچ آتا ہے، جیسے کرنے میں حرج کیا ہے؟ اس نے مکھی ماری، قربان کی، انہوں نے اس کی جان چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی لوگوں نے جان لے لی اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی خاطر، کبھی میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، فرمایا وہ بندہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اور جس کی جان انہوں نے بخش دی اور اس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز دی، فرمایا اللہ نے اس بندے کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو قبر میں سب سے پہلا سوال من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ تو ہمارا حقیقی پالنے والا تو اللہ ہے، ہمیں حقیقی رزق دینے والا تو اللہ ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا تو اللہ ہے، مشکل کشا ہمارا تو اللہ ہے۔ تو لہذا ہمیں ہر چیز چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی اللہ سے مانگنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کی کہ صحابہ کو کہا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو وہ بھی رب سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہیں کرنا، اور پھر ہر بات رب کی ماننی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اگلا تقاضا کیا ہے کہ اللہ میں ہر بات تیری مانوں گا، تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانوں گا۔
جس چیز کو میں ثواب سمجھتا ہوں، جس کام کو میں نیکی سمجھتا ہوں، جس چیز کو میں شریعت سمجھتا ہوں، اللہ وہ بات صرف تیری ہوگی، تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اب دیکھیں نا، نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن میں 750 مرتبہ کہا ہے اقیم الصلاۃ، بھائی نماز قائم کرو۔ اب 750 مرتبہ اللہ نے حکم دیا، اگر میں ایک نماز نہیں پڑھتا مطلب میں نے اللہ کی 700 مرتبہ نافرمانی کی ہے۔ اب بے نمازی قبر کے اندر پڑا ہے، فرشتے سوال کر رہے ہیں من ربو کا، بتا رب کو مانتا رہا، بتا رب کی بات مانتا رہا، اب بے نمازی وہاں کیسے کہہ دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ جس رب نے کہا تھا کہ میرے علاوہ آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی، اس رب نے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ میرا احترام کرنا ہے، والدین کا بھی احترام کرنا ہے، اب والدین کا گستاخ و نافرمان، والدین کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والا، ان کے سامنے بلند آواز سے بولنے والا، اللہ معاف فرمائے اب تو اولادیں ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہیں، بے شمار ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب ایسا نافرمان جس نے رب کی بات نہیں مانی، والدین کا احترام نہیں کیا، قبر کے اندر لیٹا ہے، منو مٹی اوپر ہے، ساتھ میں کوئی یار نہیں، کوئی دوست نہیں، رشتہ ناتا نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی چیز پاس نہیں ہے، اب یہ کیسے کہہ دے ربی اللہ کہ میرا رب تو اللہ ہے؟ بھائی جس رب نے کہا تھا کہ حرام نہیں کھانا، جس رب نے کہا تھا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، جس رب نے یہ باتیں بتائی تھیں، جس نے دنیا کے اندر نہیں مانی، زمین پہ چلتے ہوئے نہیں مانی، جب زمین کے اندر چلا گیا ہے فرشتے قبر میں سوال کر رہے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وہ کیسے کہہ دے ربی اللہ؟ اب اس سوال کا جواب کون دے گا؟ جس نے بھائیو 100% میرے رب کی باتیں مانی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ ان کے اوپر راضی کیوں ہوئے؟ اللہ نے انہیں جنتی بشارتیں کیوں دی؟ اللہ نے انہیں کیوں کہا کہ آج کے بعد ایک بھی نیکی نہ کریں، جہنم کے دروازے میں نے بند کر دیے، جنت کے 8 دروازے آپ کے منتظر ہیں کہ ہمارے ذریعے آپ جنت میں داخل ہوں؟ کہا جاتا ہے جی وقار انہوں نے 100% میرے رب کی بات ماننی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو قبر میں حشر میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے 100% اپنے رب کی باتوں کو ماننا ہے۔ اب اللہ کی بات ماننے والا فوراً سے پہلے کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ دوسرا سوال، ما دینوں کا من نبیوں کا، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ ذات جی بکر نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنی بھی دین کی باتیں مانتا ہوں ان کو مانتا ہوں جس بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہے۔ میری نماز بھی نماز محمدی، میرا روزہ بھی روزہ محمدی، میری قربانی بھی قربانی محمدی، میری محبت بھی محبت محمدی، میری نفرت بھی نفرت محمدی، میرا سوچنا بھی سوچ محمدی۔ جب تک میرے سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تحت نہیں ہیں، اس وقت تک میں قبر میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ میں نے ان کو صرف زبان کی حد تک ماننا ہے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ کلمے کے اندر کیا ہے؟ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسول، پہلے اللہ کا بندہ مانا، پھر آخری نبی و رسول مانا۔ پھر نبی علیہ السلام کا جو مقام اللہ نے دیا کہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام میرے نبی کا ہے، تو یہاں نبی کو چھوڑ کے جو اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں انہوں نے میرے نبی کے مقام کو نہیں سمجھا، وہ قبر میں کیسے کہہ دیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم